الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا۔ آج کے اس مبارک اجلاس کے صدر محترم حضرت مولانا الیاس صاحب فلاحی امیر جماعت اسلامی مہاراشٹرا اور جناب ہمارے عزیز سلمان میاں اور ناظم جلسہ ڈاکٹر مصطفیٰ، ہماری جھولی میں اگر ایک دو شاگرد بھی ڈاکٹر مصطفیٰ کے جیسے ہو جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ یہ بچپن سے ہمارے پاس تھے اور انہوں نے یہ علم حاصل کرتے کرتے پی ایچ ڈی کی اور احمد شوقی پر انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے۔ میرے پاس تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے، لیکن میں امید رکھتا ہوں کہ یا دو تین شاگرد علماء بیٹھے ہوئے ہیں میرے، شاید ان میں سے کوئی میری مغفرت کا سامان ہو جائے گا۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے وہ اصحاب صفہ کے بارے میں نازل۔ اصحاب صفہ کا چبوترا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے بالکل پیچھے ہے۔ تقریباً 20 بائی 20 کا وہ چبوترا ہے جس میں 70 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہمیشہ علم دین حاصل کرتے تھے، اور ان کے سرخیل اور مانیٹر عریف جو تھے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اتنی پریشانیوں سے اور دقت اور مصائب سے اصحاب صفہ نے جو ہے تو علم حاصل کیا۔ آج اس کی طرح سا پرتو اور روشنی مجھے یہاں بھی محسوس ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، انصاری صحابہ کچھ کھجور کے جو لا کر وہاں رکھ دیتے تھے تو ایک ایک کھجور کھا کر ہم رات گزار لیتے۔ کچھ صحابہ انگور لا کے خوشل ٹنگاتے، ایک ایک انگور کھا کے زندگی گزار لیتے تھے۔ ایک دن کہا کہ مجھے ایسی بھوک لگی کہ میں بیتاب ہو گیا، برداشت سے باہر ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ایک حسن طلب کے لیے ایک آیت کریمہ چنی کہ اس آیت کی تفسیر جس سے پوچھوں گا وہ مجھے کھانا کھلا دے گا۔ رفیق الاسفار، امین الاسرار، صاحب غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو گئی، سلام کیا اور آیت پوچھی انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت ابوبکر ان کے مطلب کو نہیں سمجھے، اس کا آیت کا مطلب بنا کر چل دیے۔ سوچا باہر خالی گیا، بھوک سے بیتاب تھے، آگے بڑھے تو سارے درد کے درماں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ فرمایا ابو ہریرہ کیا ہے؟ کہا کہ آیت کا مطلب میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ پوچھو۔ وہ آیت پڑھتے ہی حضور سمجھ گئے کہ معلوم ہوتا ہے تو بھوکا ہے، چل ہمارے ساتھ چل۔ اور صفہ کے پاس ہی ازواج مطہرات کے مکانات تھے، ادھر عورتیں خواتین پڑھتی تھی، صفہ پہ مرد حضرات پڑھتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام گھروں سے پوچھوایا کہ کچھ کھانے کے لیے گھر میں کچھ ہے؟ اللہ اکبر، ہم بہت رونا روکتے ہیں، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ 11 گھروں سے جواب آیا کچھ نہیں۔ کہا کہ بیٹھ جا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک گھر سے یہ اطلاع ملی کہ ایک دودھ کا پیالہ آیا ہے۔ اب جناب وہ دودھ کا پیالہ حضور نے فرمایا بھیج دو۔ ابو ہریرہ اس کو دیکھ رہے تھے، کہا ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ۔ اب اندر سے تو یہ کیفیت تھی کہ شاید مجھے یہ کافی ہو، 70 اب اللہ کے رسول کا حکم تھا، ماننا ضرور، سب کو بلا لایا اور مجھ سے کہا حضور نے ابو ہریرہ پلاؤ۔
اب میں جب ایک کو پلاتا تو جھانک کے دیکھتا دودھ اتنا ہی ہے اس میں، دوسرے کو پلایا، تیسرے کو پلایا، 10 کو پلایا، 20 کو پلایا، 70 کو پلایا، دودھ اتنا ہی اس میں۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تم پیو، ساقی القوم آخرہم، پلانے والا سب سے آخر میں پیے گا۔ اب جناب ابو ہریرہ نے پیا، سحر ہو کے پیا، کہا کہ اور پیو، کہا کہ اور پیا، کہا کہ اور پیو، کہا کہ اللہ کے رسول اب یہاں تک آ گئے۔ پھر حضور نے وہ دودھ جو ہے تو نوش فرما لیا۔ یہ معجزہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ برکت تھی اصحاب صفہ کی۔ تو وہ ہمارا پہلا مدینے کا مدرسہ ہے صفہ، جس سے اس کی نسبت قائم ہے۔ مولانا اختر صاحب نے جب آغاز کیا تو مجھ سے بھی مشورہ کیا، میں نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، علم کی روشنی جتنی پہلے اچھی ہے، لیکن اس میں بہت خوشی کی بات، دوہری خوشی کی بات یہ کہ ہماری بہنیں اور بیٹیاں اس میں زیادہ حصہ لے رہی ہیں، اور اسلام میں ہے لیڈی از فرسٹ، اسلام میں ہے بیٹی بڑھاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ یہ نہ تو ابھی ہمارا نعرہ لے کر جو ڈاکٹر بھاگ جا رہے، ویسے بھی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ کے رسول کی آمد سے پہلے لڑکی کی پیدائش کو لوگ باعث ننگوآر سمجھتے تھے۔ قرآن کریم میں فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ عرب کا یہ حال تھا کہ بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری کسی باپ کو دی جاتی تو اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا اور وہ غصے میں بھر جاتا اور اپنا منہ برادری سے، قبیلے سے، خاندان سے چھپائے پھرتا۔ کیا بری خبر سنائی گئی، ایمسک علی ہون، کیا ذلت کے ساتھ لڑکی کو زندہ رکھے یا زندہ درگور کر دے۔ ایران میں عورتوں کو بیچا جاتا تھا جانوروں کے طرح، اور ہندوستان میں اگر کوئی جوان آدمی مر جائے تو اس کی بیوہ کو، جوان بیوہ کو اس کی چتا میں ستی کر کیا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے، فرمائے نہیں، جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس گھر میں اللہ کی رحمت ہوتی، اور فرمایا جس گھر میں باپ بیٹی کے لیے خاص تحفہ لاتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا 3 بیٹیاں ہوں جس کی، یا 2 بیٹیاں ہوں اور ان کی یا 3 بہنیں ہوں یا 2 بہنیں ہوں اور ان کی تعلیم و تربیت کر کے شادی کر دے تو میں اور وہ جنت میں اتنے قریب رہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور لیڈیز فرسٹ اس لیے کہ پہلے کسی مرد نے اسلام قبول نہیں کیا، پہلے عورت نے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اسلام قبول کیا۔ تاریخ کا قرینہ بتاتا ہے سب سے پہلے تسلی بھی حضرت خدیجہ نے دی کہ کلا، بخاری کی روایت ہے کہ آپ کو اللہ ہرگز ضائع نہیں کرے گا، آپ تو ایسی خدمت خلق کرتے ہیں، رشتہ داروں کو جوڑتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بے سہاروں کے سہارے ہیں، اور سب سے پہلے مال بھی آپ نے خرچ کیا۔ اور یہ بھی سب سے پہلے غار حرا سے واپسی پر اقرا کا جو لفظ ہم بار بار کہتے ہیں، یہ کسی مرد کو نہیں سنایا گیا، یہ پہلے خاتون کو سنایا، یہ حضرت خدیجہ کو سنایا گیا۔ اقرا، کیا اس میں حکمت تھی؟ یہ اشارہ تھا کہ اب خواتین کو بھی علم سے آراستہ اور پیراستہ کرنے کا دور حضور کے ساتھ شروع ہو رہا ہے، لیکن شرط لگا دی ساتھ میں بھی اسم ربک الذی خلق، اللہ کے نام کے ساتھ پڑھو، اللہ کے احکام کے ساتھ پڑھو۔ آج کالجز میں جو حال ہے، میں جاتے رہتا ہوں، ہماری بیٹیوں سے بات کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ یہ علم آ جائے۔ میں دارالعلوم دیوبند میں 17 سپٹمبر کو گیا، بیماری کے باوجود لوگوں نے پلین سے بلایا تو انہوں نے بھی شرط رکھی کہ 10ویں کے بعد ہمارے بچے عالمیت کریں۔ پھر 2 مہینے کے بعد 17 نومبر کو لکھنؤ جانا ہوا تو وہاں بھی انہوں نے یہ کہا کہ 10ویں کے بعد۔ مطلب یہ ہے کہ علم کی تقسیم نہیں ہے، یہ بہت اچھا ہماری بیٹیوں نے، اور میں ہر جگہ کہتا کہ پڑھنے میں بیٹیاں ہی آگے ہماری،
12ویں کا نتیجہ دیکھو یا آج کا نتیجہ دیکھو صبح کا، سمجھ میں آئے؟ تو سب میں ہماری بیٹیاں آگے ہیں، اللہ ان کو آگے رکھے، کیونکہ آپ نے بار بار سنا کہ ایک فرد کی تعلیم تو ایک ہی فرد کی تعلیم ہے، لیکن ایک بیٹی کی تعلیم پورے خاندان کی تعلیم۔ ہمارے بہت سے دوستوں نے بھی یہاں سند لی، جو بڑے بڑے آفیسر ہیں، جو نانا دادا بن گئے ہیں بلکہ پرنانا بن گئے، انہوں نے یہاں پر سند لی، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ علم کے لیے کوئی قید نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 150 سال کی عمر میں علم حاصل کیا۔ صحابہ جس عمر کے ہوتے تھے مسجد میں جانے کے بعد یا تو معلم ہوتے یا متعلم، اور خواتین نے اسی بہادری کا مظاہرہ کیا میدان جنگ میں بھی، اور فاروق اعظم کے عمر بن الخطاب کے سامنے بھی۔ یہ بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں کہ اذان ہونے والی ہے، ابھی صدر اجلاس کا خطاب بھی باقی ہے۔ بڑی ناسپاسی ہوگی کہ ہم خطاب سے محروم ہو جائے، مہاراشٹر کے امیر بننے کے بعد تو رنگ اور ہو گیا۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ برکت دے، خوب کام لے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے 2 مرتبہ، اتنی بڑی حکومت تھی فاروق اعظم کی کہ پون دنیا کے خلیفہ اور حاکم تھے، وہ اسے معمولی نہیں، پون دنیا کے۔ آپ نے ایک مقدمے میں کہا، قرآن کریم میں کہا کہ جب یہ 2 مرد گواہ نہ ملے، سورہ بقرہ کی آخری آیت میں فَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، کہ اگر 2 مرد نہ ملے تو ایک مرد اور 2 عورتیں بھی گواہ بن سکتی۔ تو حضرت عمر نے بہت ذہانت سے کام لیتے ہوئے کہا یہ دونوں عورتوں سے الگ الگ پوچھو۔ تو وہ خاتون ناراض ہو کر حضرت فاروق اعظم کو کہا یا عمر ما قرأت کتاب اللہ، تو نے اللہ کی کتاب کو اچھی طرح پڑھا ہی نہیں۔ اگر آپ پڑھتے تو ہم دونوں کو الگ نہیں کرتے، کیونکہ آگے قرآن نے کہا ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے۔ الگ پوچھیں گے تو کیسے یاد دلاؤں گی؟ حضرت عمر نے بڑی مجلس میں کہا یہ بہت بڑی بات ہے، بڑے آدمی کا اپنا کمزوری کا اقرار کرنا۔ فرمایا اصابت امرات واخطأ عمر، ایک خاتون نے صحیح بات کہی اور میں نے عمر نے غلطی کی۔ ایک دوسری مجلس میں کہا کہ مہر کی مقدار مقرر کی جائے، تمام بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پردے میں سے خاتون نے کہا عمر اگر تم قرآن پڑھتے تو یہ میٹنگ نہیں رکھتی، کیونکہ قرآن میں کہا ان آتیت احداہن قنطارا فلا تاخذہ، کہ برج کے برابر بھی سونا دے آپ، تو اس کی کوئی حد نہیں رکھی، حسب حیثیت مہر رکھا۔ یہ اور بات ہے کہ مسلمانوں کو مہر وہر کا کچھ علم نہیں ہے۔ آپ پوچھئے کہ نوجوان سے جا کے کتنا مہر تھا حضور کا، تو نہیں بتائیں۔ شادیاں ہوتی سب ہوتی، 12 اوقیہ چاندی تمام بیویوں کی اور تمام بیٹیوں کا مہر تھا۔ اس کا آج کے حساب سے 131 تولے 3 ماشے ہوتے ہیں۔ آج کے مہریٹی کے اخبار کے اعتبار سے 81,000 جو ہے تو اس کی قیمت ہوتی۔ اب مجھے نماز پڑھ کے وہی کام کرنا ہے تو ذہن میں وہی آ رہا، اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اصحاب مدرسہ صفہ کو دین دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائیں۔ یا ہماری بہنوں نے گھر کی مصروفیت کے ساتھ یہ علم حاصل کیا ہے، اللہ ان کو اپنے گھروں کا چراغ خانہ مینار نور بنائے، اور ہمارے جن بھائیوں نے سند حاصل کی ان کو بھی اللہ آخری دم تک خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ تمنا ہے کہ کچھ کام کر جائیں، کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ آمین و آخر دعوانا۔